السلام علیکم. آج جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 14 اگست آلریڈی گزر چکا اور سب نے سیلیبریٹ بھی کیا 14 اگست کی آزادی کو. تو میرا اصل میں ایک سوال ہے آج آپ سب سے اور یوتھ سے کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا اس کو سمجھتے ہیں کہ آزادی کا مفہوم کیا ہے اور آزادی ہے کیا. تو پہلے تو آپ سب سے ون بائی ون میں جاننا چاہتا ہوں آپ آزادی کس چیز کو کہتے ہیں. آزادی کے پیچھے جو کافی قربانی دی گئی تھی ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم اگر میں 14 آ گئی تو منایا، لیکن اس کے پیچھے سوچ ظاہر کریں کہ اس کے پیچھے ہوا کیا مین مقصد. صحیح. اچھا تو آپ کو کچھ کہیں گے اس کے اوپر کہ آزادی، کیونکہ یہ سوکریٹس کا بھی ایک اسٹائل ہے ڈائلیکٹکس جسے کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی لفظ کو مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس کے اوپر آپ پہلے بات چیت کریں وہ ہے کیا، لفظ کیا ہے. تو آزادی ایکچولی ہے کیا. آزادی بہت بڑا مقصد ہر بڑے اس کے معنی ہیں آزادی کے. لوگ آج کل کہتے ہیں یار بولنے کی آزادی نہیں ہے، صحافت کے کانٹیکس میں کہتے ہیں بولنے کی آزادی، ایکسپریشن کی آزادی. ایک ہوتی ہے کہ جسمانی غلامی ہوتی ہے، اس سے آزادی یا روحانی آزادی. نفسیاتی مسائل کسی کو ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں نفسیاتی غلامی یا نفسیاتی اثر ہوتا ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ بندے کی سوچ سے غلام. تو اسی طرح بس یہ میں سمجھتا ہوں. اور آپ لوگ میں سے کوئی اور اس پہ بولنا چاہیں کہ آپ آزادی کو کیا آپ بولنا چاہیں گے. میں بولنا چاہوں گا کیا سمجھتے ہیں فریڈم جو پر ڈے، ہیں. فریڈم جو پر ڈے بہت اچھا ہے. مطلب ابھی ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. اس سے ہمیں آزادی ملی، ہم لوگ خوش ہو گئے کہ پاکستان بن گیا، ہم یہاں پر آئیں گے. ہمارے سسٹر آئے ادھر، انہوں نے سوچا ہوگا ہمیں تعلیم ملے گی. تعلیم ملتی ہے بس ہم نے سوچا تھا کہ اسلامک ماڈرن اسٹیٹ بنائیں گے جہاں پہ ہم لوگ اپنے رولس اینڈ ریگولیشن جو اسلام کے ہیں ان کو نافذ کر سکیں، سچ پر اچھے سے امپلیمنٹ کر سکیں. مگر آج اگر وہ دیکھیں وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ کو ہر ادارے میں کرپشن دکھتی ہے. ہر ایک اسلام کے نام کا ملک بنا ہے. اسلام میں انصاف ملے گا آپ کو. اور باقی ایجوکیشن ہے آپ کو مطلب بنیادی نہیں ملتا آپ کو. آج پاکستان میں میرے خیال سے اباؤٹ 20 ملین جو بچے ہیں وہ مطلب اسکول بھی نہیں جاتے ہیں. کالجز جا کے دیکھ لیں آپ، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. سب گوسٹ ٹیچر ہیں، کوئی آتا ہے کچھ بھی نہیں. مطلب کوئی آپ کا رولس اینڈ ریگولیشن بالکل نہیں پر نہیں ہوئی. اگر آپ اپنے نظریے کو کسی کے سامنے اچھے الفاظ میں بیان کرو گے تو آپ کل پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کہاں پر ہو گیا. پھر آپ کو ٹریٹر ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ زیادہ بول رہا ہے. بس یہی ہے کہ مطلب اصلی فریڈم ہمیں جب بھی ہوگا کہ جب ہمیں آزادی اس وقت ملے کہ میں اگر کسی اسکول میں آتا ہوں ایک پراپر ایجوکیشن ملے، ایک پراپر مجھے انصاف ملے. بس مطلب مجھے میرے رائٹس پورے ملے تو میری آزادی ہے. میں خوش آزادی ہے. آپ لوگ کچھ کہیں گے. نبیل آپ کچھ کہیں گے. فریڈم کے حوالے سے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پراپر 5 وقت کی نماز پڑھنے کی آزادی مل گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تو انڈیا میں بہت زیادہ مشکل ہوا کرتا تھا. لیکن ابھی بھی پاکستان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھائی ہو رہی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ابھی بھی یہاں پہ جو نظام ہے نا وہ بیس جو اس کی وہ پاور جس کے پاس ہے وہ آگے. ٹیلنٹ جیسے کہ آپ نے بھی پچھلے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ٹیلنٹ الحمد للہ پاکستان کے پاس بہت ہے. انفیکٹ کراچی میں ہی بہت دیکھنے کو مل رہا ہے. کراچی اسلام آباد کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ابھی ہماری کوئی ایک کسی کا وہ پوائنٹ آف ویو نہیں کر رہا، کسی کی بات ہے کہ اس کے پاس بھی وہی ہے جو ٹیلنٹ ہے، اس کے پاس بھی وہی ہے. گزشتہ نہیں آنے والے 5 سالوں کے بعد یہ وہی ہوگا، یہ آگے نکل جائے گا. اننت بھی ایشوز ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، لیکن بات یہ نہیں ہے. بات ہے کہ اگر گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں پھر تو اس کو بھی آگے ہونا چاہیے. لیکن جو کہہ لیں کانٹیکس پہ کہہ لیں یا پھر کہہ لیں جس کے پاس پاور ہے، جس کا نام اچھا ہے، جس کی کاسٹ اچھی ہے، تو وہ آگے ہوتا ہے. اس طریقے سے میرے خیال سے آزادی نہیں ہے. بس میرے خیال سے بس یہی ہو رہا ہے. آپ لوگ دونوں کچھ شیئر اور جو بھی ذہن میں ہو. آپ کچھ شیئر کریں کچھ پوائنٹ آف ویو آپ کا. آپ لوگوں کو
اچھا، میں پہلے تو آزادی کے اس مفہوم کے اوپر جاتا ہوں کہ آزادی ایک تو ہوتی ہے کہ آپ کہیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، آپ فزیکل طور پر کہیں جیل میں کہیں اور بند کر دیے گئے، یہ ایک آزادی ہے، آپ کی آزادی جو ہے وہ محفوظ کر دی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سوچ کی آزادی، کہ آپ فکر کی آزادی، سوچنے کی آزادی، تو ان سب سے جو روح ہے آزادی کی وہ سوچ کی آزادی ہے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جو بچہ آزاد پیدا ہوا تم کون ہوتے ہو کہ اس سے غلام بناؤ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام اور دین پھیلانے کی طرف گئے تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کی ہے وہ اس وقت رومن امپائر وہاں اس وقت غلام کا سودا ہوا کرتا تھا، اور اس وقت بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یعنی ایک طرف خواتین کو بھی آزادی بھی دی گئی اور آگے جنریشن بھی چلی، اور اسی طرح سے غلاموں کو بھی انہوں نے آزاد کیا باضابطہ رومن امپائر۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ آزادی، جیسے آج کل ہمارے جو لبرل لوگ ہیں فیمنزم کی بات کرتے ہیں اور یہ آزادی کی بات کرتے ہیں، تو اصل آزادی تو اسلام نے دی ہے۔ اور آج اس کو جو مائیکل ہارٹ جو کتاب لکھتا ہے دی 100 بک، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ریلیجیس پرسپیکٹیو میں تو اور بھی پروفٹ سبھی نے سب کچھ کیا، لیکن سوشل ایشوز کو یا سوشل رائٹس کو جو ایڈریس کیا ہے سپریملی سکسیزفل جس میں ہوا وہ ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ کر اس نے نمبر 1 رینکنگ کی ہے ان آل دا ہیومن ہسٹری۔ تو پہلی بات ہے کہ قومیں وہ ترقی کر ہی نہیں سکتی ہیں جب تک کہ وہ آزاد نہ ہوں، اور وہ آزادی جو ہے وہ سوچ کی آزادی سب سے پہلی چیز ہے، اس کے بعد فریڈم آف اسپیچ بھی آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کیسے حاصل کی جائے گی؟ تو ہم اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ چاہے جتنی بھی قید و بند ہو جائے، جتنی بھی مشکلات آ جائیں، میں نے پچھلا جو میرا سیشن تھا اس کے اندر بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم جب ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے نجات 1000 سجدے سے، کہ جب ہم اللہ کے آگے جب سجدہ کرتے ہیں اور اللہ سے تعلق بڑھاتے ہیں، اور یعنی بالکل بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب کچھ صحبتیں اور ان کو جو مصیبتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ پہ بھی احد احد کہتے ہیں۔ تو یہ آزادی کا اصل مفہوم یہ ہے، اور جہاں غلامی ہوتی ہے وہاں پہ منافقت بھی آ جاتی ہے، وہاں کوئی آپ انوویشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ جبر کے اندر کوئی آپ کریٹیوٹی نہیں ہو سکتی، انوویشن نہیں ہو سکتی جبر کے اندر۔ آزادی کے اندر آپ بہت کچھ کریٹ کر سکتے ہیں، جو ہم نے 8ویں صدی سے لے کے 10 صدی تک ہم مسلمانوں نے بڑی ترقی کی، اس کی وجہ سوچ کی آزادی تھی، اور ہم اس ویسٹرن ورلڈ جو آج نظر آ رہا ہے اس وقت ہم نے ان سب سے بہت آگے تھے اس وقت۔ تو اب مختلف قسم سے اب اس ملک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں بھی کچھ تو انسان کی انفرادی طور پر خامیاں ہوتی ہیں، کچھ معاشرے کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، کچھ اب کانسٹیٹیوشن جو ہے جو آئین ہے اس ملک کا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ کا لوگ جو ہے وہ کہیں وڈیرہ شاہی ہوگی، کہیں کچھ ہوگا ایک خاص 5000 یا 10,000 ایک ایلیٹ کلاس ہوگی وہ اس کو، لیکن اس میں ہم صرف ان کو مرید الزام نہیں ٹھہراتے۔ ہم اگر چاہتے ہیں اپنی آزادی کو، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو کمیٹڈ ہوں اپنے دین کے تعلق سے، ہمارا تعلق اگر اللہ سے کنیکشن زبردست ہے تو ہم پھر بھی ذہنی طور پر آزاد ہوں گے، ہم کھل کے سوچ سکتے ہیں، ہم نئی نئی چیزیں لا سکتے ہیں۔ تو آج مطلب ہے کہ آزادی جو ہے وہ دراصل میرے لحاظ سے سب سے اہم چیز ہے کہ سوچ کی آزادی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر بچے کو بھی تربیت دے رہے ہیں یا اس کو
आगे हम आगे बढ़ने की तरफ उसको बता रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए एक खुला रास्ता रखें कि वो अपना करियर खुद तलाश करे, वो अपने आप को खुद डिस्कवर करे। तो वो आज़ादी हमें देने की ज़रूरत है। और उसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसका निगेटिव पहलू के शुक्र बेमुहार हम कह दें। डिसिप्लिन अपनी जगह पे, लेकिन डिसिप्लिन का भी अब्यूज़ न करें इस डिसिप्लिन को, कि हम डिसिप्लिन के नाम के ऊपर हम बाद पेरेंट्स भी गलती करते हैं कि हम डिसिप्लिन के नाम पर हम अब्यूज़ कर रहे होते हैं और उसकी जो फितरी सलाहियतें हैं, जो कुदरत ने दी हैं, उसकी अक्ल है, उसका विजदान है, उसकी जो सारी सलाहियतें वो उभर के नहीं आ पाती हैं, उसके अंदर का असल इंसान उभर ही नहीं पाता, और हम उसको जबर के ज़रिए पेरेंटिंग भी कर रहे होते हैं। और फिर मुल्क का जो निज़ाम हुकूमत चल रही है उसका तो हाल पता ही है आपको, वो तो यही करेंगे, ये कश्मकश तो जारी रहेगी, लेकिन वो तो सही नहीं हो सकते। तो हम तो अपने आप को सही करें, हम अपने एंड पे तो सही करें। तो ये कह देना भी काफ़ी नहीं होगा कि वडीरे हैं, जागीरदार हैं, या इस्टेब्लिशमेंट है, या बहुत सारे उनके जबर की वजह कर हम कुछ नहीं। हमें अपने घर में भी चाहिए कि हम कितना हर एक को मौका देते हैं कि वो अपनी बात कह सके और हम सुन सकें, और पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और यही वजह है कि मुसलमानों ने जब से ये आज़ाद सोच की आज़ादी हमारे अंदर जो ख़त्म हुई है, तो हमने तकलीद शुरू कर देते हैं, वहाँ पे तहकीक ख़त्म हो जाता हमारा, और हम सिर्फ तकलीद कर रहे होते हैं कि हमारे आबा अजदाद ने किया था, हम यही कर रहे हैं। तो ये ज़हनी आज़ादी सबसे अहम चीज़ है। तो हम तहकीक की तरफ उसी वक्त जाएंगे जब हम उस जबर को ख़त्म करेंगे माशरे से, माशरे में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो उसके लिए हर इंडिविजुअल को, हर एक पे उसको इस पे सोचना चाहिए और अपने आप को बेहतर करना चाहिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ इसके ऊपर। और कोई ऐसी बात, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन नहीं? तो शुक्रिया के साथ ये कि सर सोच की आज़ादी है कि बंदा ना हो, जैसे ना सोचें, जैसे ये बात जैसे बंदा एक बैकग्राउंड में डेवलप होता है, कहते हैं हमने वो मुहावरा सुना है कि वो मेंढक के कुएँ का मेंढक, वो तो मेंढक किस लिहाज से कहते हैं और कुएँ के मेंढक, बंदे की सोच बैकग्राउंड इतनी होती है, कहते हैं कि अब छोटा दिन होगा इसका, बिल्कुल, या इसमें आज़ादी इन्वॉल्व है क्या? कुएँ के मेंढक में यानी कि एक मेंटालिटी बन जाती है, वो इतनी महदूद सोचता है। यही वजह है कि हम महदूद इसीलिए हो जाते हैं कि एक तो पहली बात तो ये कि हमारे अंदर जो सेल्फ एस्टीम है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है जो माशरे का है, वो हर इंडिविजुअल का उस लेवल तक पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह कर हम जब वो होते तो कुएँ के मेंढक भी बन जाते हैं, महदूद हो जाते हैं, हम बिग पिक्चर में चीज़ों को देखने की सलाहियत हमारे में ख़त्म हो जाती है। ये हम उसी वक्त सोचते हैं आज़ाद कौमें ही तरक्की करती हैं, आज़ाद कौमें तरक्की करती हैं, और उम्मीद क्यों उन्हीं कौमों को होता है, नाउमीद या नाउमीदी जिनके अंदर आ जाए, यास आ जाए या मनूकियत आ जाए, तो आज़ादी के सोच की आज़ादी, मैं बार बार इस बात को इसीलिए कह रहा हूँ कि फ़िक्र की आज़ादी, तो उसके अंदर हम बहुत तख्लीकी सलाहियतें हमारे अंदर, चाहे वो पेरेंटिंग के ताल्लुक से हो या जो भी हो, तो हमें ये चाहिए कि हम उसको मतलब है कि उभारें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई ऐसा सवाल? मेरा एक सवाल है, मतलब आज हम आज़ादी की बात करते हैं, मतलब हम लोग खुद ही इसमें बाउंड हुए हैं जानबूझकर, क्योंकि हमें चाहिए हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं इंडस्ट्री के अंदर, और हम लोग सब चीज़ें क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं। और असल में हमारी पूरी इकनॉमी बाउंड है, जिसकी वजह से आज हम लोग किसी से मतलब फ़ॉरेन जो मतलब रिलेशन होते हैं आवाज़ भी नहीं उठा सकते, क्योंकि हम उनसे कर्ज़ों में डूबे हुए, उनसे हमने पैसों उधार लिए हुए। तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ी आज़ादी आपकी इकनॉमी आज़ाद होगी, तो आप अच्छे मतलब आप बोल पाएंगे दूसरों को अपने, मतलब आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। असल में उमर, मेरा पॉइंट अभी पता है क्या है, वो तो हम इस मौजू को अगर बहुत फैलाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो मैं कह रहा हूँ, इस मुल्क में आइन जो है किसी भी मुल्क का सबसे अहम, जब आइन को आप अहमियत देते हैं
سب کے دائرے اور قوت کا غلط استعمال پہ نہیں ہوتا ہے، غصب نہیں ہوتا ہے. تو یہ بڑی طاقتیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گی کہ آپ آزادی حاصل کریں. وہ آپ کو پروگرام کے حساب سے غلام ہی رکھنا چاہیں گی، چاہے وہ میڈیا کے تھرو رکھیں یا کسی اور چیز کے. وہ کبھی بھی آزاد نہیں دیکھنا چاہیں گے، ورنہ پھر وہ آپ کو یوز کیسے کریں گے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ انفرادی طور پر ہم کیسے آزاد ہو سکتے ہیں اس سچویشن میں رہتے ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ فری ول کہاں ہے، فری ول کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں. جہاں آپ کا پاور آف میڈیا ہے تو آپ کی تو سوچ ہی سوئچ آف ہو چکی ہے. کووڈ میں دیکھا میں تو بس آپ کا تو اس سب چیزوں، اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے آزادی حاصل کریں. ہماری فری ول کہاں ہے؟ کہیں تو ایسا ہے کہ کوئی کہتے تھے کہ یار ہمارے جو ڈی این اے میں ابھی میں جو میں آج کرائم کیا میرے ڈی این اے میں تھا، ٹھیک ہے نا. مطلب یا یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار باضابطہ امریکہ میں کئی ایسے کیسز بھی آئے ہیں جس کے اندر کسی نے ایک ایکسیڈنٹ کیا ہے. یہ سین فرانسسکو کا واقعہ ہے کہ اس نے جب ایکسیڈنٹ کیا تو جج کے سامنے جا کے اس نے کہا کہ میں تو جنک فوڈ کھا رہا تھا اور پھر ایک سویٹ ایک چیز ایسی تھی جس کی وجہ کر میرا پوری کیمسٹری میری چینج ہو گئی اور اس کے اندر مجھے کچھ یاد نہیں رہا اور میں نے ایکسیڈنٹ کر دیا. اور اس کے اندر ایک میئر بھی مرا ہے اور اس کے اندر ایک سپروائزر لیول کا، جس کے اوپر اصل سزا 15 سال کی ہوتی ہے، اس کو 5 سال کی سزا. بھائی جی ابھی ہم لوگ رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ ایک امریکہ کو آئیڈیل مانتے ہیں، سپریم مانتے ہیں کہ آج کے دور میں وہاں پہ رائٹس دیے جاتے ہیں. میں جارج فلوئڈ والا بھی جو واقعہ ہوا تھا لاسٹ ٹائم، ہاں وہ تو بڑا مطلب ایک عجیب سا تھا، مطلب حیران ہوا تھا کافی. نہیں وہ تو دیکھیں وہاں کے کیا اور مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اصل بات تو خیر ایک بات اور لمبی چلی جائے گی، دوسری طرف بھی چلی جائے گی. اصل اس موضوع کا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پھیلتا جائے گا موضوع. میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ تو دیر از نو پرفیکٹ ورلڈ، کوئی پرفیکٹ تو کہیں پرفیکشن کہیں پہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اب یہاں اگر کوئی پراڈو لے کے جا رہا ہے تو اس کو ٹریفک پولیس سے روکتے ہوئے ڈرے گی کہ اس کا بیلٹ اتار لیا جائے گا. ایسے کوئی کانسیپٹ وہاں نہیں ہے. ہاں یہ سب سے اچھی تو وہاں سب ایک ہے اس معاملے میں، اور ایک ان جنرل ایک امن ہے. جو آپ یہاں تو مطلب ہے جو جتنا طاقت ہے وہ اس کو نیچے کو دبائے گا، اور وہ اس جس سے کمزور وہ کوئی اور پڑ رہا ہے وہ اس کو دبائے گا، اور جو اوپر والا ہے اس کو. تو یہ ایک سچویشن الگ ہے معاشرے کی. کل میں آزادی کے طور پہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بندہ نے لکھا تھا کہ ہم نے سوچا تھا کہ یہاں پر ایک مسلمانوں کا ہجوم ہوگا، ایک ہمیں مطلب ایک پلیٹ فارم مل جائے گا کہ پاکستان جہاں مسلمان ہوں گے، مگر ادھر آ کے ہم لوگ کاسٹ میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے، سندھی پٹھان بلوچی. آج ہم لوگ 18 امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں، سارے پنجابیوں نے سارے حقوق لے لیے، ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے. یہ بلوچستان کو رائٹ سے ملتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر ہم اپنی سوچ کی آزادی اور اس میں سب سے بڑی انرجی اگر جس سے حاصل کر سکتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے. آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، چاہے جتنی بھی جبر کی جتنی سلاسل یا جتنے بھی آپ کو زنجیروں سے جکڑ دیا جائے، آپ پھر بھی اس کے اندر. مولانا محمد علی جوہر 1914 سے 1919 تک جیل میں رہے، اور اس وقت بھی کس طرح سے برٹش گورنمنٹ سے انہوں نے مقابلہ کیا، کس طرح اپنے کیسز لڑے ہیں کہ جس وقت ان کا اخبار کامریڈ اور ہمدرد دونوں نکلتا تھا. اور کیا وہ کیریکٹرز آج پیدا ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ استقامت تھی ان کے اندر، اللہ سے تعلق تھا ان کا بس. تو جس کی وجہ کر وہ پھر بھی اس ساری پابندیوں کے باوجود انہوں نے اپنے فکر کے آخری وقت جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس میں نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں کسی غلام ملک میں مروں، بہتر ہے میں کسی آزاد ملک میں مر جاؤں، اور پھر بیت المقدس میں ان کو دفن کیا. تو میرا ایکچولی پوائنٹ جو ہے صرف یہاں پہ یہ ہے کہ یقیناً وہ جو دوسرے عوامل ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ پابندیاں ہیں، وہ ساری پابندی کوئی کارگر نہیں ثابت ہوگی اگر ہم نے اف وی کنیکٹ ود اللہ اینڈ اف وی گیٹ دا انرجی فرام اللہ. اور ہم اس وہی والی بات ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے نجات 1000 سجدے سے. میں یہ بات جس سے بھی ہماری جو وار آف انڈیپینڈنٹ تھی 1957 کے، اس کے بعد ہم لوگ زوال کی طرف جا رہے تھے.
हमारी सोचने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मैं फिर सर सैयद जैसे हमारे लीडर उठे, अल्लामा इकबाल है, जौहर अली खान है, इन्होंने हमारी सोच बदली। इन्होंने हमें हथियारों पे नहीं बोला कि आप हथियार उन्होंने जिहाद करें, जिहाद भी सब फी सबिलिल्लाह करें। इन्होंने हमारी सोच पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, इसलिए हम फिर हमें पता चल गया हमारे राइट्स क्या हैं। बिल्कुल फिर जैसे हमारे लीडर आया आज़ाद, उन्होंने हमें एक लीड किया और हमने एक कामयाबी हासिल की। मगर आज हमें कोई लीड करने वाला नहीं है। मतलब एक जो इश्यूज़ पे मतलब कोई बात ही नहीं करता, नहीं करते बस क्रिटिसाइज करना आता है। बिल्कुल जैसे आप उससे पूछिए कि यार आपने ये काम नहीं किया, उसने भी तो नहीं किया वो काम, बस ये अब उस बिल्कुल सही कह रहे हैं मतलब पूरा डिस्ट्रक्शन है यार। बिल्कुल सोचते तो अफसोस ही होता है, सही वो बात। सॉल्यूशन कहीं नहीं दिखता मुझे, मतलब सीधी सी बात है। या ये बस ये कि आप इस माहौल का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल चले ठीक है ओके नबी बहुत अच्छी बात होगी मेरे ख्याल में भाई।